السلام علیکم 17 مارچ 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ بحث اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ روزے کتنے ہوں گے، 29 یا 30، لیکن اس بار روزے نہ 30 ہوں گے نہ 29، بلکہ اس بار روزے ہوں گے 129۔ جی ہاں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ تو میرے بھائیوں ایسے، ہر مسئلے کا حل فارم 47، اور یقین کریں یہی پاکستان کی سب سے بڑی انقلابی ایجاد ہے۔ فارم 47 ہی نواز شریف کا وہ فارمولہ تھا جس سے معیشت بھی ٹھیک ہونی ہے، غربت کا خاتمہ بھی ہونا ہے، روزگار بھی آنا ہے اور سرمایہ کاری بھی ہونی ہے۔ اب جس کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے وہ فارم 47 کے ذریعے اس کو 100 روپے بنا سکتا ہے۔ اس طرح کوئی غریب نہیں رہے گا، 10 کا 100 بنائے گا، 100 کا 1000 بنائے گا، اور اس طرح اپنا کاروبار کرے گا، بزنس بڑھائے گا، انڈسٹریاں لگائے گا، ملیں چلائے گا، اور پاکستان میں روزگار آئے گا۔ اب ہر شخص اپنا کام خود کرے گا، کسی کو نوکری کی ضرورت نہیں، کیونکہ نواز شریف نے فارم 47 کے ذریعے یہ سہولت گھر گھر پہنچا دی ہے۔ دوسرا انقلابی کام تھا 3500 روپے کا وہ ریلیف جو نواز شریف کی بیٹی نے عوام کو دے کر پہلے 2.5 کروڑ کے ٹائر تبدیل کروا اور اس کے بعد کروڑوں کے اشتہارات بھی دے رہی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، جس عوام کو 3500 روپے کا ریلیف دو، اسی عوام سے بدلے میں اپنی گاڑیوں کی مرمتیں بھی کرواؤ اور اس کے بعد اپنی ذاتی تشہیر بھی کراؤ۔ یہ ویژن مریم نواز کا ہی ہو سکتا ہے، اور مریم نواز کے اسی ویژن کے تحت پنجاب میں ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے، جس کی ایک جھلک آپ بھی دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہے پنجاب کی حکمران سہیلیاں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ششتر کی ترقی کا نام ہے کیمرہ۔ ان کے ساتھ 6 کیمرامین ہر وقت موجود رہتے ہیں، وہ جہاں جاتی ہیں اس کے ساتھ وہ 6 کیمرامین چلے جاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان ویڈیوز کو ترقی کا نام دیتے ہیں، یہاں تک کہ عوام کو جو سستا آٹا یا چیزیں دی جا رہی ہیں وہ بھی بغیر تصویر بنوائے نہیں مل رہی۔ ہاں جی، تصویر کا کی کرنا ہے؟ تصویر نہیں دے دینی؟ نہیں دینی تو پھر نہیں لگنا چاہیے، کی ہے نہیں دینا جی؟ نہیں دینا۔ تسی تصویر نہیں کھچاؤ؟ کوئی ماڑا بندہ ہے بھائی ادھر ادھر آؤ، تصویر نہیں دے کسے بھی دینی، ایسا حق ہے اور ساڈے پیسے نہیں ہیں۔ مزید جو 2 سہیلیاں ہیں ان کی ترقی مریم نواز کی سینڈل اور گلاس اٹھائے گھومنا ہے، مریم نواز کی ہر جہالت کو ڈیفینڈ کرنا ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس جہالت کو ڈیفینڈ کرنے سے مریم نواز صاحبہ کی اپنی ہی رسوائی ہے۔ جیسا کہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایک دن ہیلی کاپٹر سے دفتر آئی ہیں جس کا خرچ 50 روپے فی کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ بہترین ہو گیا بھائی، یہاں ہم بائک پر 500 کا پیٹرول ڈلواتے ہیں 2 کلومیٹر جانے کے لیے، یہ ہیلی کاپٹر سے 50 روپے میں گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر جا سکتی ہیں، بلکہ 50 روپے سے بھی کم میں۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے فواد چودھری نے جب کہا تھا کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے سفر میں 70 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے پیٹرول خرچ ہوتا ہے، تو یہی عظمہ بخاری اور نون لیگ چوڑیاں توڑ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ کیا بات کر دی، ہیلی کاپٹر سے بھی کیا 70 روپے فی کلومیٹر سفر کیا جاتا ہے، پیٹرول 70 روپے کا ڈلواؤ اور 1 کلومیٹر ہیلی کاپٹر چلاؤ۔ اور آج کئی سال بعد جب مہنگائی عمران خان کی دور حکومت سے 4 گنا زیادہ ہے، تب مریم نواز کا سفر ہیلی کاپٹر میں اور سستا ہو گیا۔ اب اسے جہالت نہیں تو اور کیا کہا جائے، اور جب جہالت کا تو سہیلیاں بگڑ جاتی ہیں۔ نیا پاکستان ایک پاکستان کا بڑا یوٹیوب چینل ہے، اس کے مالک نے مریم نواز کی تصویر ہیلی کاپٹر میں سفر کے کیپشن کے ساتھ ٹویٹ کر دی، تو ایک سہیلی نے کہا کہ یہ سائبر کرائم ہے، کیونکہ یہ تصویر مریم نواز صاحبہ کے پرائیویٹ جیٹ کی اور الیکشن سے پہلے کی ہے۔ اس پر خود مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ عظمہ بالکل یہ تو سائبر کرائم ہے، اس کو فوراً رپورٹ کر کے کارروائی کرو۔ بھائی کیا پنجاب میں مارشاء اللہ لگ گیا ہے؟ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جنرل رانی۔ اس ٹویٹ میں جرم کیا ہے کہ مریم نواز ہیلی کاپٹر میں نہیں جہاز میں سفر کر رہی تھی؟ اس جرم پر کارروائی اور گرفتاریاں ہوں گی؟ یہ کس جمہوری ملک میں ہوتا ہے؟ اس کا نام مجھے بھی بتا دو۔ ہاں، اگر مارشاء اللہ لگ چکا ہے تو پہلے اخلاقی طور پر اعلان کر دو تاکہ عوام کو معلوم ہو جائے، وہ اور مزید اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ کیا کچھ سختیاں ہو سکتی ہیں۔ اس طرح تم لوگ نکال رہے ہو عوام سے دشمنیاں۔ اگر پاکستان میں اتنا سخت معیار سیٹ کرنا ہے تو بھائی پہلے خود جیل جاؤ۔ فارم 47 کی حکومت بنا کر بیٹھے ہو، کوئی 2 کو 8 بنا کر اسمبلی میں آئے، کوئی 7 کو 17 کر کے سیٹ جیت کر آئے۔ عمران خان دور حکومت میں کون سا الزام نہیں لگایا تھا مریم نواز اور اس کے باپ نے، کبھی اداروں پر، کبھی ججوں پر اور کبھی حاضر سروس افسران پر؟ کتنی ہی جھوٹی خبریں پرائم ٹائم کی سلاٹ پر بیٹھے ہوئے صحافیوں نے دی کہ عمران خان ذائچہ دیکھ کر وزارتیں دیتا ہے، جس کا نام این سے شروع ہوتا ہے اس کو اہم عہدہ ملتا ہے، بنی گالہ کی چھت پر مرغیوں کا گوشت جلایا جاتا ہے۔ یہ تو آسمہ شرازی کے ساتھ پروگرام میں خود شہباز شریف نے کہا تھا۔ کہاں ہے اس بات کا ثبوت؟ کبھی کہا گیا پتلیاں گاڑی گئیں، بکرے کاٹے گئے، کون سا صحافی اس جرم میں اندر گیا؟ کس صحافی پر جرمانہ ہوا یا کس صحافی نے اپنی خبر کا کوئی ثبوت دیا؟ بلکہ جب
عمران خان کے دور میں فیک نیوز کے خلاف بل آیا تھا تو یہی نون لیگی چند صحافیوں سمیت پارلیمنٹ کے باہر خیمہ گاڑ کر بیٹھ گئے تھے احتجاج کے نام پر کہ جی صحافت کو خطرہ ہو گیا, آزادی اظہار رائے کو خطرہ ہو گیا. اور آج وہ مریم نواز اس بات پر کسی کے خلاف کارروائی کا کہہ رہی ہے کہ اس نے لکھا ہے ہیلی کاپٹر کا سفر جبکہ میں تو جہاز میں بیٹھی تھی. تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بلکہ دور حاضر کی جنرل رانی ہے, اور پنجاب میں تو کم از کم ماشاء اللہ لگ چکا. اس کے باوجود, اتنی سختیوں کے باوجود نون لیگ کے حالات سنبھلنے کے بجائے اور خراب ہو رہے ہیں. محمد مالک صاحب جو اپنی مسلسل خبر پر قائم رہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اس وقت بہت مشکل میں ہے, نواز شریف اور اون چودھری کے حلقے ضرور کھلیں گے اور دوبارہ گنتی ہوگی. اون چودھری کا تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں کیونکہ وہ کون سا عوامی لیڈر تھا, لیکن اگر میاں صاحب کے حلقے کا رزلٹ الٹ جاتا ہے تو ان کی ذات کے لیے نتائج بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک ایسا شخص جو خود کو پاکستان کا نیلسن منڈیلا یا امام خمینی کہتا ہے, جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے, اس نے 2 سیٹوں پر الیکشن لڑا اور دونوں پر ہی ہار گیا, جن میں سے ایک کا تو اصل نتیجہ جاری کر دیا گیا اور دوسری کا بدل دیا گیا, ورنہ نواز شریف اس وقت قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہوتا. اب جب دوسری سیٹ کا اصل نتیجہ جاری کیا جائے گا تو سوچیں نواز شریف کی کیا اوقات رہ جائے گی کہ 40 سال میں اس نے کیا کمایا کہ 2 سیٹیں بھی نہیں جیت سکا. اتنی کم عوام میں اس کی مقبولیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی, جبکہ اس کے مقابلے عمران خان نے 2022 میں قومی اسمبلی کی 8 نشستوں پر خود الیکشن لڑا, جن میں سے 7 پر وہ جیتا تھا, جبکہ وہ ایک بار وزیر اعظم بنا اور 3.5 سال بعد ہی اس کی حکومت بھی ختم کر دی گئی. یہ ہے وہ فرق جو بتاتا ہے کہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے ملک اور قوم کے لیے کیا کیا اور صرف ایک بار وزیر اعظم بننے والے عمران خان نے کیا کیا. دوسری وجہ جس نے تحریک انصاف کو مزید مقبول کیا اور ووٹ پڑوائے وہ یہ ہے. تو ایک باہمی ضرورت کی شادی ہے اور ڈو اور ڈائی والی بھی ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں ان میں الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کا بھی پڑا ہے, بہت بڑا ووٹ پڑا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ووٹ لوگوں نے ڈالا ہے, بہت بڑا ووٹ ڈالا تھا. اور یہ جو پی اور پی ایم ایل این کو ووٹ, تو میرے خیال میں اور بھی بہت ساری وجہ ان پہ. پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت میں کوئی وزارت نہ لینا, اے این پی کا معذرت کر لینا, اختر مینگل کا پیچھے ہٹ جانا اور اپنا محسن داوڑ اور علی وزیر کو بھی موجودہ حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کر دینا. ایم کیو ایم جو چھوٹے سے چھوٹے عہدے کے لیے بھی کسی کا بستر گرم کرنے کے لیے تیار رہتی ہے, اس کا بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے سے معذرت کر لینا. یہ سب وہ اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کا دورانیہ کتنا ہوگا. وقت ان کے پاس بھی بہت کم ہے, ان کی نہ کوئی اخلاقی اور قانونی اور آئینی حیثیت بھی نہیں ہے یہ کہ وہ حکومت میں رہ سکیں. اسی کے ساتھ ایک خبر آپ اور سن لیں کہ کل نواز شریف صاحب کی لنگی بیچ بازار میں محمد زبیر صاحب نے یہ کہہ کر کھینچی تھی کہ نواز شریف کے کہنے پر وہ باجوہ صاحب سے ملے. آج مفتاح اسماعیل صاحب نے باؤجی کو ننگا کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ باجوہ صاحب ہی تھے وہ جو اسحاق ڈار کو پاکستان لائے تھے. انکشافات پر انکشافات, مسائل پر مسائل, ضلالت پر ضلالت. نہیں معلوم کہ شریف خاندان کو حکومت ملی ہے یا بددعا. ایسی حکومت سے کئی لاکھ گنا زیادہ بہتر عمران خان کی وہ اپوزیشن ہے جس میں عزت ہے, اہمیت ہے, مقبولیت ہے, شہرت ہے, حیثیت ہے, اور اتنی زیادہ حیثیت ہے کہ فیصل وارڈا نے پیغام دیا ہے کہ عمران خان کو سمجھایا تھا, ان کی سمجھ نہیں آیا, اب بھی سمجھ نہیں آ رہا. گزارش ہوگی کہ مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں اور جمہوری راستہ نکالیں. گزارش ہوگی, یہ زبان تو فیصل وارڈا کی ہے لیکن پیغام کسی اور کا, ایسا لوگ کہہ رہے ہیں. یعنی اب بات گزارشات پر آ گئی, مگر عمران خان اس وقت بھی کسی قسم کی ڈیل کرنے کو تیار نہیں, بلکہ اس کا تازہ پیغام یہ ہے کہ عوام کا بھلا تب ہوگا جب ان کو مینڈیٹ دیا جاتا جنہیں عوام نے ووٹ دیا ہے. ایسی ہی صورتحال ہے کہ سارا گھر لوٹ لیا جائے اور کہا جائے بھول جاؤ اور آگے چلو. برف تب پگھلے گی جب الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے گا, تو دیکھتے ہیں کہ برف کب اور کیسے پگھلتی ہے. لیکن معیشت روز بروز پگھلتی جا رہی ہے. بجلی کی قیمتوں میں پھر اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پیٹرول آنے والے وقت میں بڑھنے کا بتایا جا رہا ہے. گیس بھی گرمیوں کے باوجود مہنگی ہونے جا رہی ہے. ڈالر کا ریٹ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماہر معیشت نے کہا ہے, بہت سارے لوگوں نے الیکشن سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جون جولائی میں بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ الگ ہوگا. تو تیاری پکڑ لو بھائی, حالات سب کے لیے بہت سخت ہونے والے ہیں, لیکن سب سے زیادہ سخت ان لوگوں کے لیے جو حکومت میں موجود ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.